اب اللہ تعالیٰ اس کو جو ورڈک دے رہے ہیں نا وہ سنیں. اگرچہ ان کے بابے اور ابا و اجداد کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہو، رتی برابر ان میں عقل نہ ہو، اور نہ ان میں کوئی ہدایت والا مادہ موجود ہو، نہ وہ ہدایت پر ہو، تب بھی تم اپنے بابوں کے پیچھے چلو گے. اچھا، یہ بابوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے انسانوں، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ مال ہے، اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اصل میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ تمہارا خالق ہے، اسی نے تمہارے لیے زمین میں رزق کا بندوبست کیا ہے، تو جس کا رزق کھا رہے ہو اتباع اور اطاعت بھی اسی کی کرو. شیطان جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت پہ اترا ہوا ہے اس کی پیروی مت کرو. جب کھانا اس رب کا کھاتے ہو تو پھر پیروی بھی اسی رب کی ہونی چاہیے. اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اس کی دشمنی تو انسانیت کے ساتھ ہے. ہم سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی سن چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا تو اس نے اپنی جیلسی کا اظہار کیا. اس کی وجہ سے اس کا نام ہی ابلیس پڑ گیا. ابلیس کہتے ہی ہے جیلس ہونے والے کو، جلنے والے کو، حسد کرنے والے کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ویسے تو خیر وہ چھپا ہوا ہے، سامنے نظر نہیں آتا، لیکن اس کی دشمنی بڑی کھلی ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اٹیچ کیا ہوا ہے، اور ایک شیطان بھی ساتھ، جن بھی اٹیچ ہے. فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور جن جو ہے وہ برائی کی طرف بلاتا ہے. تو صحابہ نے بڑی جرأت کر کے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی اٹیچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ غلبہ دیا اور وہ میرا مطیع ہو گیا. اب میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے اچھائی کی طرف بلاتا ہے. تو یہ پروٹوکول صرف پیغمبر کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کے ساتھ جو ہمزاد کہہ لیں یا قرین کہہ لیں یا شیطان کہہ لیں یا جن کہہ لیں، یہ چاروں الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اٹیچڈ ہے، وہ مطیع ہے، مسلم ہو چکا ہے، وہ ان کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے. آپ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سوا کسی کے لیے گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کی رائے جو ہے وہ 100% محفوظ ہوگی. ما ضل صاحبکم وما غوا، نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. اور آپ علیہ السلام کی یہ جو خوبی ہے وہ بعثت نبوی سے پہلے کی ہے. سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی دلیل بنایا ہے اس بات پر کہ آپ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. اور فرمایا گیا کہ اے نبی علیہ السلام ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی ہے؟ یعنی میں نے میرے کبھی قول و فعل میں تضاد دیکھا ہو، یعنی آج سے پہلے میں نے کبھی کہیں بچپن سے لے کے اپنے لڑک پن سے اب میچور عمر تک پہنچتے ہوئے کبھی اس خواہش کا اظہار کیا ہو کہ میرے اندر کوئی ایسی خواہش چھپی ہوئی ہے کہ میں لوگوں پر غلبہ چاہتا ہوں؟ سادہ سی زندگی گزر رہی تھی، سرداری بھی کوئی نہیں تھی مکے کی. اگرچہ آپ ایک مکے کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام اس طریقے سے کوئی ڈومیننٹ پرسنالٹی نہیں تھے اس حوالے سے کہ آپ علیہ السلام کا کوئی وہاں پر ایگزیکٹو آرڈر چلتا ہو. رسپیکٹ ضرور تھی، صادق اور امین کہتے تھے، اور آپ علیہ السلام کا کریکٹر اللہ تعالیٰ نے منوایا ہے. اسی وجہ سے تو پھر بعد میں جب آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے جو صحیح بخاری میں آتی ہے کوہ صفا پہ چڑھ کے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو تم بات مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا،
یقیناً ہم مانیں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. یعنی جس طرح اس کا ڈر ہے نا کہ کوئی فوج حملہ آور ہو جائے گی, تو سب سے بڑا جو ڈر ہے, جو لٹکتی ہوئی تلوار ہے, وہ تو موت اور آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی ہے. تو یہ بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں. تو سارے کے سارا مجمع چھٹ گیا سوائے چند لوگوں کے, اور انہوں نے بھی کرٹسی میں بات سن لی. ماننے والے تو وہی 2-4 بندے ہی تھے. انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وہ تو تمہیں صرف برائیوں کا ہی حکم دیتا ہے جو شیطان ہے, اور بے حیائی کا, اور یہ کہ تم اللہ سے متعلق وہ بات کرو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے, یعنی اللہ پر جھوٹ مان دو. سر یہ ایک آیت پہ 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے کہ شیطان کی 3 اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہائی لائٹ کر دی ہیں جو کرتا ہے تمہارے ساتھ. نمبر 1, ہر برائی کا حکم دیتا ہے وہ, یعنی دنیا میں کوئی بھی برائی ہے نا اس کی طرف آپ کو مائل کرے گا. نمبر 2, بے حیائی کا حکم دے گا. تو مجھے بتائیں بے حیائی برائی نہیں ہے؟ تو اسے سنگل آؤٹ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ برائی ہے وہ بے حیائی ہے, اس لیے اسے الگ سے مینشن کیا. جیسے میں کہتا ہوں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو نستعین نعبد میں شامل ہے دعا کرنا, لیکن اسے الگ سے اس لیے کیا گیا کہ سب سے زیادہ شرک اسی میں گھستا ہے. عبادت تو سارے ہی اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں, جب مدد مانگنے کی باری آتی ہے تو بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو چیز خطرے کا باعث تھی اسے اللہ تعالیٰ علیحدہ سے مینشن کر دیتا ہے. وہ تو تمہیں صرف اسی کام کا حکم دیتا ہے کہ تم برائی کرو اور بے حیائی کے کام کرو, اور ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. سر اس کے اندر تو سمندر چھپا ہوا ہے. اللہ کے بارے میں ہر وہ بات کر دو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے, بغیر علم کے اللہ پہ بہتان ڈال دو. تو اس وقت انسانیت کی اکثریت یہی کر رہی ہے, مسلمانوں کی اکثریت یہی کر رہی ہے. یہ اللہ پر بہتان ہی ہے نا, وہ ایک پھیرا ہی لگے گا جی انشاءاللہ جنت ہی پہنچ ہی جانا ہے. یہی بات جب یہودیوں نے کی تو سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا تم سے کوئی اللہ نے عہد لیا ہوا ہے؟ کس طرح تم اللہ کے بارے میں اتنا یہ دلیری کے ساتھ جملہ بول رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک دوزخ کا پھیرا لگوائے گا پھر جنت میں لے ہی جائے گا. یہ اللہ کے اوپر بغیر علم کے بہتان باندھنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا ہے اللہ نے, تو اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ کوئی بابا نازل کر دیا کیا؟ قرآن. تو وہی بات آ گئی کہ کتابوں کی پیروی کر. اچھا رہا نبی علیہ السلام کا سٹیٹس, تو نبی علیہ السلام ہمارے معلم ہیں, وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہیں, وہ بابا نہیں ہیں. بابا وہ ہوتا ہے جسے بت بنایا جائے اور اس کی اللہ نے سند نہ نازل کی ہو. جو قرآن میں جگہ جگہ ہے نا کہ چند نام ہے جو تم نے دے لیے, اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی ان کی. لیکن محمد رسول اللہ کی تو سند خود قرآن ہے, اور قرآن کی اتھینٹسٹی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے. نبی علیہ السلام کا اخلاق یہی تھا. اخلاق کہتے ہیں یعنی کسی شخص کا کریکٹر, اس کو عربی میں خلق کہتے ہیں. اس کے اندر اس کے معاملات بھی آ جاتے ہیں, اس کا بول چال, آپ اس کو شمائل کہہ لیں, سب کچھ. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کا اگر کسی نے کردار دیکھنا ہے نا, یعنی قرآن مجسم کسی نے دیکھنا ہے, یعنی قرآن اگر کسی جسم کی شکل میں آتا نا, اللہ کو مقصود انسان اگر کسی
جسم کی فارم میں آیا ہے نا تو وہ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے. تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم پیروی تو کریں گے صرف اپنے بابوں کی, جس پہ ہم نے اپنے بابوں کو پایا ہے, اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. یا تو آباء و اجداد خود بابے ہوں گے یا ہمارے آباء و اجداد کسی بابے کی پیروی کر رہے ہوں گے نا. آبا باپ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا, فور فادرز, تو فور فادرز یا خود بابے ہوں گے یا وہ خود کسی بابے کی پیروی کر رہے ہوں گے. تو سر یہ دیکھ لیں, یہ اسی آیت کا ہی ترجمہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کتابوں کے خدا کو فالو کرنا ہے, بابوں کے خدا کو نہیں. اب اللہ تعالیٰ اس پہ جو ورڈکٹ دے رہے ہیں نا وہ سنیں. اگرچہ ان کے بابے اور آباء و اجداد کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہو, رتی برابر ان میں عقل نہ ہو, اور نہ ان میں کوئی ہدایت والا مادہ موجود ہو, نہ وہ ہدایت پر ہو, تب بھی تم اپنے بابوں کے پیچھے چلو گے. اچھا یہ بابوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. پہلی چیز کہ عقل ہی کوئی نہیں, عقل نہ دی شے ہی کوئی نہیں. لا یعقلون شیئا, عقل نہ دی شے ہی کوئی نہیں. بالکل صحیح ترجمہ ہے نا, یہ عربی میں اردو میں شے لفظ وہی استعمال ہوتا ہے نا. یہ جو ہم شے لفظ استعمال کرتے ہیں پنجابی میں یا اردو کے اندر, اور عقل کا بھی لفظ ہے لا یعقلون شیئا, عقل نہ دی کوئی شے نہیں. ولا یہتدون, اور نہ کوئی ہدایت ہے. مجھے بتائیں اس آیت کو ترجمہ کرنے کے لیے کو آپ کو عربی آنا ضروری ہے؟ کتنے سادے سے الفاظ ہیں. اللہ ہمارا اگر تمہارے آباء و اجداد کو رتی برابر عقل بھی نہیں ہے, ہدایت پہ بھی نہیں ہے, پھر بھی ان کے پیچھے چلنا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے جو سوائے خالی پکار اور آواز کے کچھ نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے جیسے کہ کوئی انسان جانوروں کو پکارے. ایک تو ہے نا جانوروں کو اس آواز سے پکارنا کہ ان کو سمجھ آ جائے جیسے پالتو جانور ہے, لیکن اگر آپ جانوروں سے گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہیں کہ جی کسی بیل کو یا گائے کو کہیں ادھر آ یا ادھر آؤ, اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہے وہ چیختے رہے, یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا اس شخص کی, تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو لوگ اللہ کی وحی جو آسمان سے نازل ہوئی ہے نا اس کی پیروی نہیں کر رہے نا, وہ اسی کے مانند ہے. یہ لوگ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, کچھ عقل نہیں رکھتے. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اللہ اکبر. اے ایمان والو, کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو تمہیں ہم نے رزق کے دور پہ دی, اور شکر کرو اللہ کا. میں نے پچھلی کلاس میں بتایا کہ شکر کی سمپل ڈیفینیشن ہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت جو آپ کے جسم میں ہے یا آپ کے ایسٹس کی فارم میں موجود ہے, مال کی شکل میں یا ٹینجیبل نان ٹینجیبل جتنی بھی چیزیں ہیں, ان کو اس کی تابع داری میں لگانا یہ اس کا شکر ہے, اور ان چیزوں سے اس کی نافرمانی کرنا یہ اس اللہ کی ناشکری ہے. تو کھاؤ اس کے رزق میں سے اور اس کا شکر کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو. تو انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان اللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ نے تو تم پہ یہی بس 4 چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں. کون سی؟ نمبر 1 مردار اور بہتا ہوا لہو. ایک لہو وہ ہوتا ہے جو گوشت کے اندر یا ہڈیوں کے اندر ہوتا ہے, وہ تو نہیں نکلتا. یہ ذبح کے وقت جو خون نکل گیا نا وہ اس کا پینا حرام ہے. خون وہ خود پاک ہے, کپڑوں پہ لگ جائے,
لیکن اس کا پینا حرام ہے، اور خنزیر کا، پگ کا، سور کا گوشت. کہتے ہیں جی وہ جناب اس کا نام لے لینا تو کتنے دن، 40 دن. تو قرآن اس بے شمار دفعہ نہ آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں اگر یہ آیت کوئی پڑھے گا تو نعوذ باللہ اس کی زبان ہی پلید ہو جائے گی. سر قرآن میں جب آپ خنزیر کا نام لے رہے ہیں نا تو خا کے اوپر بھی 10 نیکیاں ہیں، نون کے اوپر بھی 10 نیکیاں ہیں، زا پہ بھی 10 نیکیاں ہیں، یا پہ بھی اور را پہ بھی 50 نیکیاں ہیں خنزیر لفظ بولنے کے اوپر. قرآن کے اندر جب آپ بول رہے ہیں، قرآن میں تو شیطان کا نام لینے سے بھی نیکیاں مل جاتی ہیں، لیکن چھڑا نہیں شیطان کا نام لیا جا رہا ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں پہ تو 3 چیزیں ہوگی: مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ حلال چیز بھی جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا. ذبح کے وقت اگر کوئی اضطراری کیفیت، کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن بن جائے، یعنی حلال تمہارے پاس اویلیبل نہ ہو، زندگی موت کی کشمکش بن جائے، لیکن تمہارے اندر بغاوت نہ ہو اور نہ گناہ کرنے کا ارادہ ہو، پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. یعنی ایک بندہ مر رہا ہے، پانی اویلیبل نہیں، اس نے شراب پی لی، خنزیر کا گوشت کھا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغاوت نہیں ہونی، اتنا ہی کھاؤ گے جس سے جان بچے. یہ نہیں ہے کہ ایک گلاس شراب سے اگر جان بچنی ہے تو وہ پکڑ کے پوری بوتل الٹا لے. یہ نہیں، بغاوت نہیں ہونی چاہیے. آدھ گناہ بھی نہیں، دل میں یہ شرمندگی ہو کہ میں ایز اے لاسٹ ریزارٹ کر. یار اللہ کتنا ڈر ہے. اس وقت ہی کہہ دینا، یہ ساری شکیں اٹھا لینا کہ یار مر رہا ہے بندہ، چل پی لے یار جنہ بھی پینا ہی. ادھر بھی کہہ رہے کہ حرام بھی کھانا پڑ گیا نا مجبوری میں، تو یہ دیکھ لینا نہ گناہ کی نیت ہو نہ ایک حد کو کراس کرنا ہے. سر یہ کتابوں کا خدا ہے. یہ حدود اللہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا قرآن میں، حدود اللہ دیکھ لیں کتنی سخت ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اگر یہ صورتحال ہوگی نا پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں اس میں سے جو ہم نے کتاب میں نازل کیا اور اس کے بدلے دنیا کا حقیر معاوضہ قبول کر لیتے ہیں. یہ کون ہے؟ علماء. عوام نے کدھر کوئی آیات بیچنی ہے؟ یہ تو اپنے پیٹوں میں نہیں بھر رہے مگر دوزخ کی آگ. آج ان کو نہیں پتا چل رہا، آج تو صرف انگارہ رکھنے سے زبان جلتی ہے نا، حرام کے مال سے نہیں جلتی، لیکن آخرت میں یہ ڈورمنٹ رول جو ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا، مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے. قیامت والے دن اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا. یار یہ کسی کے ساتھ غصے کا اظہار، یہ اس ہستی کا غصے کا اظہار ہے جس کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں گل سننی بھی نہیں تیری، نہ اسے پاک کرے گا. اور اس ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا جو اللہ کی نازل کردہ ہوا کتاب میں سے چھپا لیتے ہیں اور اپنی مرضی کا دین بیان کرتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم علی النار. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہدایت بیچ کے گمراہی خرید لیے اور مغفرت اپنے ہاتھوں سے دے کے عذاب خرید لیا. یار دیکھو بالکل 180 ڈگری الٹا گیئر چل رہا ہے. ہدایت موجود تھی اللہ کی کتابیں، وہ بیچ دی، دنیا کا مال لیا، اللہ نے کہا یہ گمراہی لے لی، اور اس ہدایت سے فائدہ حاصل کر کے مغفرت قیامت والے دن کمانی تھی، وہ مغفرت تو ہاتھ سے دے کے اللہ کا عذاب الٹا قیامت والے دن جو ہے وہ خرید لیا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہم اجرنا من النار. جناب آگے الفاظ دیکھیں کتنے رقت انگیز ہیں. تو کتنا ہی صبر ہے ان کا آگ کے اوپر. کیا ٹانٹ ہے. یار بڑے دلیر ہیں کہ انہوں نے صبر کر لیا کہ ٹھیک ہے تکی جائے گی، آگ برداشت کر لیں گے. اللہ کہتا ہے بڑا صبر ہے تمہارا. کتنا صبر ہے ان کا آگ کے اوپر. یار انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھی جائے گی یار جو کچھ. ایڈی دیدہ دلیر ہو. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. یہ اس وجہ سے ان کے لیے سزا ہوگی کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی تھی ایک مقصد کے تحت، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کے معاملے میں اختلاف میں آ گئے، وہ کہتے ہیں نا جی کتابوں کا دین چھوڑیں ہمیں بابوں کا دین بتائیں. تو سر یہ بنتا ہے نا ادھر کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا. کتاب ہی کتاب ہو رہی ہے، دیکھ لو کنی بار کتاب آ گئی جی. اے سر یہ قرآن تھوڑے قرآن بھی کتاب ہی لکھی ہے نا کہ یہ کسی صاحب کو وغیرہ قرآن پکڑا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو کتابیں نازل کی تھی ایک مقصد کے تحت سچائی کے ساتھ، اور جو یہ اختلاف کر رہے ہیں کتاب میں، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تو دور دراز کیے جھگڑوں میں اور بدبختی میں پھنس گئے ہیں قرآن کو چھوڑ کے. یعنی یہود و نصارہ اپنے کتابوں کو چھوڑ کے بدبختی میں، اور امپلائڈ یونیورسل ٹروتھ ہے نا، ظاہر ہے. تو یہ اہل کتاب کی جب باری آتی ہے تو صرف یہود و نصارہ نہیں، اہل کتاب آپ بھی ہیں. صاحب قرآن مسلمان بھی صاحب قرآن ہے، صاحب کتاب ہے.